بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کو سونے کی ایک اینٹ ملی۔ اس اینٹ کے ملنے سے قبل وہ شخص غریب تھا اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ وہ شخص ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا تھا اور اپنے ان اشغال میں بڑی حلاوت محسوس کرتا تھا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی اور وہ اللہ جل کی یاد سے غافل ہو گیا اور ہر وقت دنیاوی آسائشوں کے متعلق سوچنے لگا۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا وہ ایک شاندار مکان تعمیر کرے جس میں باغیچہ بھی ہو اور اس کے پاس عمدہ لباس اور سونے کا بہترین بستر ہو۔ الغرض اس طرح کے خیالات سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہو۔ وہ شخص اپنی اس قلبی اور دماغی کیفیت سے تنگ آ کر ایک روز جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا کہ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں کہ سونے کی اینٹ سے اپنی قلبی کیفیت کھو بیٹھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن میری قبر کی مٹی سے بھی اس طرح اینٹیں پاتی جائیں گی۔ اس ایک سونے کی اینٹ نے مجھے دنیا میں الجھا دیا اور میں بھول بیٹھا کہ میں اپنی عمر کے قیمتی سرمایہ کو یوں ہی برباد کر رہا ہوں۔ بس یاد رہے کہ دولت انسان کو ذکر الہی سے غافل کر دیتی ہے اور دولت ملنے کے بعد انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے دولت کو اپنے لیے سب کچھ نہیں جانا اور دولت ملنے کے بعد اسے راہ خدا میں خرچ کر دیا تاکہ قلبی سکون برقرار رہے۔ اس حکایت میں دولت کے وبال سے یہ ہرگز مراد نہیں کہ دولت سے نفرت کی جائے، بلکہ اگر انسان کے پاس دولت ہو تو اسے جائز کاموں میں خرچ کرے تاکہ اس کے لیے بجائے وبال کے یہ باعث نجات ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل طرح وائس آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر مزید نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔